الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم 10 محرم والے دن منگل کو میری نانی کا کراچی میں انتقال ہوا تھا، تو گزشتہ بدھ کو چند باتیں ان کے بارے میں تھوڑی سی بتائی تھیں۔ تو مختلف جگہوں سے بار بار یہ ایک تقاضا آیا کہ مجھے یوں کہا گیا کہ میں اپنے بڑوں کے بارے میں کوئی نہ کوئی بات بتاتا رہا کروں۔ تو فی الحال نانی ہی کی بات آج کرنی ہے۔ 10 محرم کو ظہر سے پہلے ان کا انتقال ہوا۔ میرے 2 ماموں لاہور میں تھے اور باقی کراچی میں۔ جب اطلاع ملی جنازے کی، انتقال کی اطلاع ملی، تو یہاں ان لوگوں نے چیک کیا، ابو نے، ہم سب نے، میں نے، تو ہمیں جہاز کی کوئی ٹکٹ 10 محرم کی نہ ملی، سب بک تھا۔ پھر ہم لوگ یہاں سے جو لوگ گئے، یہ ریل گاڑی سے کراچی چلے گئے، اور اگلے دن ظہر کے قریب لاہور والے کراچی پہنچے۔ جو ماموں تھے بڑے اور درمیانے، وہ لاہور میں رہتے ہیں، وہ اگلے دن پہنچے۔ وہاں کیا ہوا، کراچی میں ظہر سے پہلے انتقال ہوا تقریباً 1:15 بجے کے قریب، اور عصر میں نماز جنازہ ہو گئی۔ یہاں اس ساری بات کا بتانا کیا مقصود تھا کہ حدیث کے اندر جو بات آتی ہے، شریعت کا جو تقاضا ہے وہ یہ ہے، شریعت یہ چاہتی ہے کہ انتقال کے فوراً بعد جتنا جلدی ممکن ہو تدفین کر دی جائے، انتظار نہ کیا جائے۔ میرے 5 ماموں سے ایک کا تو انتقال ہو چکا، باقی 4، 2 لاہور میں، 2 کراچی میں۔ تو جو لاہور والے تھے نہیں پہنچ سکے، لیکن شریعت کو مقدم رکھا گیا اور شریعت کی بات کو پورا کیا گیا، اور کراچی والوں نے نماز جنازہ پڑھ لی، لاہور والوں نے نہ پڑھی، اور تدفین سنت کے مطابق جلد سے جلد ہو گئی۔ 1 بجے سے تھوڑی دیر پہلے انتقال ہوا، ساتھ ہی ظہر تھی اور عصر کے وقت جنازہ ہو گیا۔ تو یہ بھی اللہ کا شکر ہے کہ کام سنت کے مطابق ہوا۔ ہمارے ماحول میں بعض لوگ یہ کرتے ہیں کہ اس نے انگلینڈ سے آنا ہے، اس نے جاپان سے آنا ہے، اس نے فلاں جگہ سے آنا ہے، اس نے دوسرے شہر یا ملک سے آنا ہے، اس کے لیے میت کو کئی گھنٹے یا کئی دن روک لیا جاتا ہے۔ یہ چیز شریعت کے لیے، شریعت اس کو پسندیدہ نہیں سمجھتی۔ تو ایک یہ بھی چیز الحمدللہ پیش ہوئی جو سنت کے مطابق تھی۔ بتایا اس لیے کہ تاکہ عمل کی توفیق مل جائے کسی نہ کسی کو۔ تاہم آج مجھے ابھی کراچی سے واٹس ایپ آیا کہ میری مامی یعنی میری نانی جو ہیں اپنی بہو کو خواب میں آئیں، اور خواب میں اس حال میں دیکھا کہ وہ بہت خوش ہیں، اور ان کے ساتھ میری والدہ جو مرحوم ہیں وہ موجود ہیں خواب میں، اور میری ایک خالہ کا انتقال ہو چکا وہ موجود ہیں، اور ایک میرے ماموں کا انتقال ہو چکا وہ موجود ہیں۔ تو سب کو بہت خوشحال دیکھا، ایک جگہ بیٹھے دیکھا اور ہنستے بولتے دیکھا گیا۔ تو یہ بھی ایک الحمدللہ خوشی کی علامت ہے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے امید ہے اللہ ان کے لیے وہ خیر کا معاملہ فرمائیں گے۔ ایک اور چیز، تدفین کے وقت میرے ماموں کا بیٹا اسامہ، یعنی کہ ایک پوتا تھا اور ایک نواسا تھا، جنہوں نے نانی کو قبر میں اتارا۔ تو جب قبر میں اتارا تو 2 لوگ تھے، دونوں نوجوان بچے ہیں۔ ایک نے تو اسی وقت باہر آتے ہی ماموں کو کہا کہ مبارک ہو، الحمدللہ قبر سے خوشبو آ رہی ہے۔ جو دوسرا تھا اسامہ، جو پوتا ہے میرے ماموں کا بیٹا ہے، نانی کا پوتا ہے، اس نے بھی قبر کے اندر خوشبو محسوس کی، تو باہر آنے کے بعد گورگن سے پوچھ رہا تھا کہ کیا آپ نے روم اسپرے کیا ہوا ہے، کیا آپ نے اندر خوشبو ڈالی ہوئی ہے، کیا آپ نے کیا ہوا ہے، خوشبو آ رہی ہے۔ تو گورگن نے کہا کہ نہیں، ہم نے تو ایسی کوئی چیز نہیں کی ہوئی۔ تو اس سے اور تصدیق ہو گئی کہ دونوں بندے جو قبر میں اترے ان کو وہاں الحمدللہ خوشبو محسوس ہوئی، اور ارد گرد والوں کو نہ ہوئی، ان دونوں کو ہی، اور دونوں نے اپنی اپنی گواہی دی۔ یہ بھی الحمدللہ ایک بہت خیر کی علامت ہے،
اور امید ہے کہ انشاءاللہ اللہ رب العزت آگے ان کے ساتھ خیر کا معاملہ فرمائیں گے۔ تاہم ایک اور بات جو ہمارے سمجھنے کے لیے ہے، خاص طور سے عورتوں کے سمجھنے کے لیے ہے، حدیث کے اندر آتا ہے کما تعیشون تموتون، جیسی تم زندگی گزارو گے ویسی موت آئے گی۔ یہ اصول اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کما تعیشون تموتون، جیسی زندگی گزارو گے ویسی موت آئے گی۔ قیامت کے دن آخرت میں ویسے ہی معاملے ہوں گے جیسی ہماری زندگی ہوگی۔ اب یہ اچھی موت اور قبر کے اندر خوشبو اور یہ بات کا خواب، یہ تمام چیزیں اس بات کا اظہار کر رہی ہیں، ہمیں امید ہے انشاءاللہ، اللہ کی رحمت سے گمان ہے کہ ان کے ساتھ خیر ہی کے معاملے ہوں گے، لیکن اس کے پیچھے زندگی ہے، 85 سالہ زندگی ہے۔ اس 85 سالہ زندگی کی چند جو ہے نا وہ باتیں آپ ملاحظہ کر لیجئے۔ 6 ماہ پہلے، انتقال سے 6 ماہ پہلے تک ان کی یہ پوزیشن تھی کہ کچھ ہل جل سکتی تھیں، تھوڑے بہت اپنے کچھ کروٹ خود بدل سکتی تھیں، اور بستر پہ ہی رہتے ہوئے کچھ نہ کچھ تھوڑی بہت موومنٹ تھی۔ تو انہوں نے اپنے پاس ایک پتھر رکھا ہوا تھا، ایک اینٹ رکھی ہوئی تھی پتھر نماسی، جس سے وہ تیمم کرتی تھیں۔ 1.5 سال پہلے تک تو ایسا تھا، 1.25 سال پہلے تک، کہ ان کو بعض لوگوں کی مدد سے ٹوائلٹ لانا لے جانا کیا جاتا، جس کی تفصیل میں گزشتہ بدھ بتا چکا ہوں۔ جب اتنی کیفیت بھی نہ رہی کہ بستر پر ہی پیشاب پخانہ اور قضاء حاجت کے معاملات ہونے لگے، تب انہوں نے کیا کیا کہ تیمم کا پتھر اپنے پاس رکھ لیا، جو ان کے پاس اس وقت تک رہا جب تک کہ وہ اپنی حرکت اپنے اختیار سے تھوڑی بہت کر لیتی تھیں، اور تیمم کر کے پھر احتیاط سے نماز پڑھتی۔ اور مجھے بتایا گیا کہ جب غنودگی کی حالت بھی ہو جاتی کہ جس میں ان کو ہوش نہیں ہوتا کہ وہ کہاں ہیں کیا ہیں، لیکن جیسے ہی ہوش آتا تو سب سے پہلے تیمم کرتی اور نماز پڑھ لیتی۔ بعض مرتبہ ایک نماز کئی دفعہ پڑھ لی، نماز پڑھ لی پھر یاد نہیں رہا، پھر ایک دم اسی وقت میں ہوش آیا پھر نماز پڑھ لی، تو ایک نماز کئی دفعہ بھی پڑھ لی۔ اتنا اہتمام نماز اس حالت میں کہ جب کہ اٹھنا بیٹھنا اور خود سے کروٹ لینا بھی ایک مشکل کام تھا۔ ایک یہ زندگی کی بات ہے، اور اس سے پہلے پوری زندگی میں نماز کا قضا ہونا وہاں ممکن ہی نہیں تھا۔ پھر ہمارے عادل بھائی ہیں، ان کی اہلیہ ان کی نواسی بنتی ہیں، تو ایک دن کہنے لگی کہ نانی بڑے کام ہوتے ہیں، بڑی مشکل ہوتی ہے، وقت نہیں ملتا۔ تو میری نانی نے ان کو اور ان جیسی طاری اپنی ساری نواسیوں کو پوتیوں کو یہ سمجھایا کرتی تھی، کہتی تھی مجھے نہیں سمجھ آتی کہ تم لوگوں کے پاس وقت کیوں نہیں ہوتا۔ پھر انہوں نے کہا کہ میری زندگی میں 16 سال ایسے گزرے ہیں کہ مجھے پتہ ہی نہیں تھا رات کی نیند کیا چیز ہوتی ہے، آ گئی نیند، سو گئے، نہیں آئی نہیں سوئے، کام ہے کام کر رہے ہیں۔ کہنے لگی کہ 9 تو بچے تھے ان کے، میرے 5 ماموں اور 4 خالائیں، تو ٹوٹل 9 بچے اللہ نے دیے۔ تو کہنے لگی بعض تو 11 مہینے کے بعد ہوتے تھے۔ پھر ہمارے نانا کا مزاج خوب مہمان نوازی والا تھا، تو مہمان بھی آتے۔ پھر اس زمانے میں ایسی سہولیات نہیں تھیں جو آج ہمارے پاس ہے۔ ہمارے پاس واشنگ مشین موجود ہے، جوسر بلینڈر موجود ہیں، بہت ساری چیزیں موجود ہیں۔ تو ان کو جو مسالہ جات تھے اپنے ہاتھوں سے پیسنے ہوتے تھے۔ کہتی تھیں کہ 9 بچوں کا سنبھالنا، گھر کی مہمانداری، سارے مسالوں کا خود پیسنا، ہر کام خود اپنے ہاتھوں سے کرنا، اور ان تمام چیزوں میں نماز کا قضا نہ ہونا۔ کہتی ہیں آج کل کی بچیوں کو معلوم نہیں کیا ہو گیا کہ ان کے پاس وقت کیوں نہیں ہوتا۔ عجیب بات یہ ہے، اور یہ بات تو بہت ساری جگہ بیانات میں میں نے بھی کہی، کہ آج کی ہماری عورت اس کے پاس اتنی سہولیات ہیں، یہ الیکٹرانک کی چیزیں اور شان مسالے، نیشنل مسالے، پیک چیزیں آ رہی ہیں، تیار چیزیں آ رہی ہیں، اس کے باوجود ان کے پاس عبادت کا وقت نہیں۔ یہ قیامت کے دن اللہ کو کیا جواب دیں گی؟ ہماری یہ ساری فیسلٹیز جن کی وجہ سے ہم اپنے وقت کو بچا رہے ہیں، یہ ہمارے لیے حجت بن جائیں گی کہ پہلے بھی تو عورتیں ہوتی تھیں، بچے ان کے بھی ہوتے تھے، انہوں نے تو نماز کا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا تھا، ان کی تو نمازیں قضا نہیں ہوتی تھیں۔ تم آج نہیں آئی ہو کہ جی تمہارے بچے ہیں 2 یا 3، نماز نہیں پڑھی جا رہی، تھکن زیادہ ہے، صبح اٹھا نہیں جاتا۔ تو پہلے والی عورتوں کے پاس نہ تو اتنے وسائل تھے، اور اس کے باوجود ان کی زندگی اللہ کی یاد سے آباد ہوا کرتی تھی۔ اس کے علاوہ ہماری نانی کی ایک اور چیز یہ رہی کہ 85 سال کے لگ بھگ ان کی عمر تھی، جوانی سے لے کر وفات سے 1.5 سال پہلے تک تہجد سے لے کر اشراق تک ان کی روٹین ہوتی تھی۔ تہجد میں اٹھا کرتی تھیں، تہجد کی نماز، پھر دعاؤں کا مانگنا، پھر فجر پڑھنا، اس کے بعد ذکر اذکار، تلاوت قرآن یا گھر کے کام کاج
جس طریقے سے بھی ہوتا اشراق پڑھنے کے بعد پھر تھوڑی دیر کے لیے دوبارہ لیٹا کرتی تھی۔ تو یہ آپ سمجھ لیجئے، اگر ہم اب اندازے ہی ہیں، یہ کوئی پکے فگر نہیں ہے لیکن اتنے غلط اندازے بھی نہیں ہیں، شادی ہوئی ہوگی 14 15 16 سال کی عمر میں، تو ہم 16 سال سے لے کے 83 سال تک کا حساب لگائیں تو اس پورے عرصے میں انہوں نے تہجد، فجر اور اشراق کی نماز پابندی سے اور ذکر اذکار اور گھر کے کام کیے اور باقی معاملات بھی نبھائے۔ تو قبر سے خوشبو کا آنا اور ایک خیر کی امیدوں کا ہونا، اس کے پیچھے ایک زندگی ہوا کرتی ہے، یہ اتنا آسان نہیں ہوا کرتا۔ پھر بچوں کی شادیاں ہوتی رہیں، پھر بچیوں کی شادیاں ہوتی رہیں، پھر آگے بچیوں کے بچے ہوتے رہے، پھر ان کا سنبھالنا، یہ بھی زندگی میں رہا، اور گھر کے کام کاج سارے خود کرنا اور اس کے لیے جو ہے اپنی نیند کو بھی قربان کرنا، یہ سارے کام بھی زندگی میں رہے۔ اس کے علاوہ ان کی زندگی کے اندر تحمل مزاجی بہت زیادہ تھی، ہر چیز کو برداشت کرنا، درگزر کرنا۔ تحمل مزاجی میں نے اپنی والدہ میں بھی دیکھی، ان کے اندر بھی بہت زیادہ تھی۔ وہی اولاد کی تربیت کی اور آگے نسلوں کے اندر وہ چیز منتقل ہوئی۔ پھر ایک کفایت شعاری ہمارے بڑوں میں بہت ہوتی تھی۔ مجھے یاد ہے، والد صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں سامنے، اپنی بات کر رہا ہوں، تقریباً 1993 میں ہم ٹاؤن شپ میں شفٹ ہوئے تھے، تو سال 2 سال کے بعد ہی میں نے ضد کی ابو سے بھی اور امی سے بھی کہ مجھے گاڑی لینی ہے۔ تو گاڑی لینی چاہیے، اپنی گاڑی ہونی چاہیے، میری اپنی ایک پرسنل گاڑی ہونی چاہیے۔ امی نے مجھے کہا کہ بیٹا اس کی ضرورت نہیں ہے، ابھی ویسے گزارا چل رہا ہے تو چلاؤ۔ میں نے ابو کو کہہ دیا کہ بھئی، وہ کہتے ہیں نا ایک مثال ہے کہ چادر کے مطابق پاؤں پھیلانا، میں نے کہا بھی ہماری چادر تو ہے، چادر کے مطابق بھی بات کر رہا ہوں، میں تو اس سے بات نہیں کر رہا۔ تو ابو نے یہ کہا کہ اگر چادر کے مطابق پاؤں پھیلانے والی بات ہے تو یہ بھی سن لو کہ بھئی اگر سمٹ کے بیٹھے رہو اس میں کیا ہے، چادر میں ہی سمٹ کے بیٹھے رہو، ضروری ہے کہ چادر بڑی ہے یا چادر کے مطابق پاؤں ضرور پھیلانے، تو سمٹ کے بیٹھے رہو۔ تو ہمارے بڑوں کے اندر کفایت شعاری کی ایک ترتیب تھی۔ تو نانی کا بھی زندگی پھر معاملہ ایسا ہی رہا کہ ہر چیز میں کفایت شعاری، اس کی تفصیلات میں جائیں تو بات اور لمبی ہو جائے گی۔ آج کل ہماری عورتوں میں کفایت شعاری بالکل نہیں، دکھاوا ہے، میں ایسی نظر آؤں، میری چیز ایسی ہو، برانڈ ہو، فلاں ہو، جس کی وجہ سے زندگی میں مزید تکلیفیں آ چکی ہیں۔ تو یہ ہمارے بڑوں کی زندگی تھی، اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے اور قیامت کے دن ہمیں خوشیوں کے ساتھ ان کی ملاقات عطا فرمائے۔ بیٹا آپ آرام سے وہاں بیٹھ جائیں، اس طرح مجھے پریشانی ہو رہی ہے۔ تاہم اب مضمون جو آج شروع کیا ہے، کرنا ہے، وہ یہ ہے کہ وہ ہم میں سے نہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض لوگوں کے بارے میں، بعض کاموں کے بارے میں فرمایا کہ یہ لوگ یا یہ کام کرنے والے ہم میں سے نہیں۔ یہ بہت بڑا جملہ ہے۔ ہر امتی کی یہ خواہش ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا محبوب بنے اور نبی علیہ السلام کو اپنا محبوب بنائے اور قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت پائے۔ یہ ہر امتی کے دل کی خواہش ہے، لیکن بعض کام ایسے ہیں جس کے بارے میں نبی علیہ السلام نے بتایا کہ یہ کام کرنے والے ہم میں سے نہیں۔ تو جس کو تو یہ خواہش ہے کہ قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ملے، نبی علیہ السلام کے ساتھ اس کا تعلق مضبوط ہو، تو اس کو تو چاہیے کہ ان چیزوں سے بہت زیادہ دور رہے تاکہ نبی علیہ السلام کی محبت اسے مل پائے۔ تو گزشتہ 4 بیانات میں چند باتیں اس کی پیش کی گئیں، آج بھی انشاءاللہ چند باتیں مزید پیش کی جائیں گی۔ پھر اتوار کو اسی سیریز کا انشاءاللہ 6واں بیان بھی ہوگا، وہ ہم میں سے نہیں۔ آج جو پہلی بات ہے، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے سانپوں کو ان کے انتقام کے خوف سے چھوڑ دیا، وہ ہم میں سے نہیں۔ ہم نے جب سے ان سانپوں سے دشمنی کی ہے، اس کے بعد ان سانپوں سے ہم نے صلح نہیں کی۔ دوسری حدیث میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تمام سانپوں کو قتل کر دو، جس نے ان کے انتقام کے ڈر سے چھوڑ دیا وہ ہم میں سے نہیں۔ یہ 2 حدیث ہیں، دونوں کے اندر جو اس کا مطلب ہے، محدثین نے فرمایا کہ مشرکین مکہ، ان کے اندر ایک عقیدہ تھا، وہ یہ تھا کہ اگر ہم نے کسی سانپ کو مار دیا تو اس کا جو جوڑی دار ہوگا نا، وہ آ کر ہم سے انتقام لے گا، تو سانپ کو مارا نہیں کرتے تھے۔ اسلام کسی ایسے عقیدے کی اور ایسی سوچ کی گنجائش نہیں دیتا۔ نبی علیہ السلام نے کھل کے فرمایا کہ بھئی کوئی سانپ تمہیں ملے تم ان کو مار دو، ختم کرو،
اور اس عقیدے کی وجہ سے چھوڑ دینا کہ اس کا کوئی ساتھی آ کے بعد میں بدلہ لے گا، فرمایا کہ دور جاہلیت کی بات ہے، اسلام کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ اور ہمارے معاشرے میں بھی اس قسم کی بہت ساری چیزیں موجود ہیں، بلی کالی گزر گئی، کالا بلہ گزر گیا، ادھر کچھ ہو گیا، یہ سب چیزیں جہالت کی ہیں اور وہم کے سلسلے سے ہیں، ان سب چیزوں سے بہت زیادہ بچنا چاہیے۔ نبی علیہ السلام نے واضح فرمایا کہ سانپ کو مار دینا چاہیے، تاہم اس حدیث کا ایک معنی اور بھی ہے، وہ یہ ہے کہ بعض مرتبہ سانپ جو ہے نا، یہ جن، بعض مرتبہ جو اس حدیث کا ایک معنی اور بھی ہے کہ بعض مرتبہ جن جو ہوتے ہیں، جنات، یہ سانپ کی شکل میں آ جاتے ہیں۔ تو بعض لوگ سانپ کو اس لیے نہیں مارتے کہ کہیں یہ جن نہ ہو۔ اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اس کے بارے میں محدثین نے، فقہا نے فرمایا، دیکھو بھئی، اگر تو آپ کو یقین ہو جائے کہ یہ سانپ نہیں، جن ہے جس نے صورت سانپ کی اختیار کی ہوئی ہے، اگر آپ کو پتہ لگ گیا پھر ٹھیک ہے، آپ نہ مارو۔ لیکن اگر نہیں پتہ لگ رہا تو پھر مارنے کی گنجائش موجود ہے، پھر مار دو، پھر کوئی مسئلہ نہیں۔ تاہم تمام صورتوں میں یہ ہے کہ سانپ کو جب مارنے کا موقع ہو تو مار دو۔ یہاں ایک عجیب واقعہ ہے، بڑا مزیدار، سنا دوں؟ حضرت مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ، محدث کبیر گزرے ہیں، انہوں نے ایک واقعہ بیان فرمایا حضرت شاہ اہل اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا۔ یہ شاہ اہل اللہ کون ہے؟ یہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے بھائی ہیں، بہت بڑے بزرگ تھے۔ فرماتے ہیں علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کہ شاہ اہل اللہ ایک مرتبہ اپنے حجرے میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک سپاہی آیا، کہنے لگا بادشاہ نے بلایا ہے۔ یہ چل پڑے سپاہی کے ساتھ کہ چلو ملتے ہیں۔ اب وہ سپاہی بجائے یہ کہ لال قلعہ دہلی جہاں مغلیہ بادشاہ رہتے تھے ادھر جاتا، وہ تو باہر کی طرف نکل پڑا، اور ایک پہاڑ ہے گنج، پہاڑ گنج کی طرف لے گیا، اور ایک پہاڑ کی غار میں جا کے کھڑا ہو گیا، کہنے لگا جناب اندر چلے جائیے، اندر بادشاہ موجود۔ تو شاہ علی اللہ فرماتے ہیں کہ میں اندر چلا گیا، اندر جا کے تھے کہ جنات کا بہت بڑا مجمع موجود ہے، اور شاہ جنات جو ہے، جنات کا بادشاہ، وہ خود بھی موجود ہے، اور ایک بڑے جن جو ہے نا، جو بڑے مقرب لگ رہے تھے، وہ بھی بیٹھے ہوئے، اور ایک لاش جو ہے وہ سامنے رکھی ہوئی ہے، اور ایک مرد عورت ہیں جو وہاں کھڑے ہوئے ہیں۔ اب جب میں اندر گیا ہوں تو وہ جو میاں بیوی تھے نا، دو مرد عورت، انہوں نے شاہ جنات کو کہا کہ ہم نے ان سے قصاص لینا ہے، بدلہ لینا ہے، انہوں نے ہمارے بیٹے کو مارا ہے۔ ہوا کیا تھا کہ وہ جنات تھے، اور وہ جو بیٹا تھا وہ سانپ کی صورت میں شاہ اللہ کے سامنے آ گیا تھا، انہوں نے اس کو مار دیا تھا۔ اب جب مر گیا تو ماں باپ نے شاہ جنات کے سامنے کیس کر دیا، بلا لیا گیا۔ اب یہ ساری چیز جب انہوں نے دیکھی نا، تو انہوں نے جو جنات کا جو بادشاہ تھا اس کو خبر دی کہ دیکھو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا ہے کہ سانپ کو مار سکتے ہو، سانپ کو مار دو، اور بدلے کے خوف سے یا کسی خوف سے چھوڑنا نہیں ہے، تو سانپ کو مارنے کا حکم دیا ہے۔ تو میں نے تو حدیث کے مطابق عمل کیا ہے، تم مجھے سزا نہیں دے سکتے، میں نے کام شریعت کے مطابق کیا ہے، میں نے کوئی غیر شرعی فعل نہیں کیا۔ اب شاہ جنات جو تھا نا، اس نے اپنے پاس جو بیٹھے ہوئے تھے ایک بڑے جن تھے، ان سے پوچھا کہ بھئی یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اب وہ جو جن تھے نا، انہوں نے کہا کہ یہ صحیح کہہ رہے ہیں، یہ حدیث ہی ہے، بلکہ یوں کہا کہ جس وقت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث سنائی تھی، میں اس وقت وہاں موجود تھا، میں نے اپنے کانوں سے سنی ہے۔ تو شاہ جنات نے کیا کیا؟ اس نے مقدمہ ختم کر دیا اور ان کو کہا جی آپ تشریف لے جائیں، آپ کے اوپر کوئی قصاص نہیں بنتا۔ شاہ علی اللہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ مجھے اپنے چھوڑے جانے کی اتنی خوشی نہیں ہوئی جتنی خوشی ایک صحابی جن کی زیارت سے ہوئی۔ کہتے ہیں مجھے چھوڑ دیا گیا، مجھے اس کی خوشی تھی لیکن اتنی خوشی نہ ہوئی، مجھے اس بات کی زیادہ خوشی ہوئی کہ ایک صحابی جن کی میں نے زیارت کر لی، جنہوں نے نبی علیہ السلام کو دیکھا بھی، ان سے ایک حدیث سنی بھی، اور اس کے بعد کیا ہوا؟ یہ تابعی بن گئے۔ بھئی صحابی کنہیں کہتے ہیں؟ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان کی حالت میں دیکھا، صحابی۔ تابعی کسے کہتے ہیں؟ جنہوں نے صحابی کو ایمان کی حالت میں دیکھا، تابعی ہو گئے۔ تو وہ تابعی بھی ساتھ ساتھ بن گئے، اور یہ معاملہ بھی پیش آیا۔ اور بتایا جاتا ہے کہ اس جن کا جو نام تھا شہروش نام تھا، شہروش۔ تو بہرحال ایک واقعہ ہے، اللہ تعالی ہمیں جو ہے نا سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھا، اب سانپ جب مارا ہی جانا ہے
حکم دے دیا مارو اس کو، اور یہ بتایا کہ ہم نے جب سے اس سے دشمنی کی ہے صلح نہیں کی، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا. تو پھر بعض مرتبہ یہ خیال پیدا ہو سکتا ہے کسی طالب علم کے دل میں کہ بھئی جب اس کو مارنا ہی تھا اور دشمن ہی ہے تو اسے پیدا کیوں کیا؟ اللہ میاں پیدا ہی نہ کرتے، کوئی مسئلہ ہی نہ ہوتا، پیدا کیوں کیا؟ یہاں جو ہے نا اس بات کو سمجھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ اللہ رب العزت نے کائنات کی کسی چیز کو نکما پیدا نہیں کیا، بیکار پیدا نہیں کیا. ہر چیز کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے اور کام ہے، گو ہمیں سمجھ میں آئے یا نہ آئے. اور بعض مرتبہ اس میں ہمارے لیے امتحان بھی ہوتا ہے کہ بھئی کیا ضرورت تھی اس کو پیدا کرنے کی. ہاں ایسا جملہ ہم نہیں بول سکتے. اللہ کی قدرت اور اللہ کی شان اللہ ہی جانتے ہیں، اور کس چیز میں کتنے نفع ہیں ہم نہیں جانتے. اللہ حکیم ہے اور اپنی حکمت کے ساتھ ہر چیز کو جو ہے نا وہ اللہ نے بنایا. حکیم سے ایک بات یاد آ گئی. آپ لوگ حلیم کھاتے ہیں تو حلیم کو حلیم کہتے ہیں یا دلیم کہتے ہیں؟ حلیم کہتے ہیں نا. تو بعض مرتبہ لوگ جو ہے سوال پوچھتے ہیں جی حلیم کو حلیم نہیں کہنا چاہیے، دلیم کہنا چاہیے. 2-3 دن پہلے میں شالمی دکان سے نکلا، مجھے لوئر مال میں کسی کے پاس جانا تھا، تو وہاں حاجی سلطان حلیم پرانا لکھا ہوا ہے. بچپن میں مجھے یاد ہے وہاں جا کے میں حلیم کھاتا تھا. تو آگے اس نے نا بریکٹ کے اندر لکھ دیا دلیم، اسی چیز سے نا متاثر ہو کے. تو یہ اکثر لوگ پوچھتے رہتے ہیں جی حلیم کو دلیم کہنا چاہیے، حلیم تو اللہ کا نام ہے. تو دل میں ایک خیال پیدا ہوتا ہے نا کہ واقعی حلیم تو اللہ کا نام ہے، اس کو حلیم کہنا تو بری بات ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو بھئی اس کا جواب سن لیجئے. جب ہم حلیم کو حلیم کہہ رہے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی ذات مراد نہیں ہوتی، وہ کھانا مراد ہوتا ہے. اور پھر اگر آپ حلیم کو دلیم کرنا چاہتے ہیں، پھر حکیم کو کیا کریں گے؟ حکیم بھی اللہ کا نام. هو الاول والآخر والظاہر والباطن، یہ سارے اللہ کے نام. میرا بیٹا کلاس میں اول آیا جی، گھر میں 10 کلو چاول آئے تھے، آخر میں 1 کلو بچ گیا، ابھی آخر کو کیا کریں گے؟ ظاہر باطن کو کیا کریں گے؟ نافع، بھئی کاروبار بڑا نفع دینے والا ہے، نافع ہے، اب نافع بھی اللہ کا نام ہے. قابض بھی اللہ کی ذات ہے. بھئی کشمیر میں جو انڈین فوجیں قابض ہیں تو قابض کو کیا کریں گے؟ پھر وکیل صاحب کو کیا کریں گے کہ جی ہمارا وکیل ہے جی، ہمیں اپنے کیس کے لیے اچھا وکیل چاہیے، تو اس کو بھی کوئی تبدیل کرنا پڑے گا. اور حکیم لقمان کتابوں میں بھی ذکر ہے، حکیم کو کیا کریں گے؟ بھئی حکیم بھی اللہ کا نام ہے. تو بہت ساری چیزوں کو تبدیل کرنا پڑ سکتا ہے. پھر غنی کو کہاں لے جائیں گے؟ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ. پھر مصور، تو اللہ کی ذات مصور بھی ہے جی، صادقین بڑا مصور ہے، اس کو کیا کریں گے؟ تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ حلیم کو حلیم ہی رہنے دیں، ورنہ ساری ہی لغت تبدیل کرنی پڑے گی. اور یہ واٹس ایپ کے اوپر یہ بڑا چل رہا ہے، ہر تھوڑے دن بعد کوئی نہ کوئی پوچھ لیتا ہے جی حلیم کو دلیم کہنا چاہیے، حلیم نہیں کہنا چاہیے. تو وہ باقی چیزوں کو کیا کریں گے؟ اور بھی چیزیں میں نے تو بھی آپ کو تھوڑی سی بتائی ہیں. اسی طرح آخر اور باقی، انت الباقی، اللہ باقی ہے. بھئی ہم نے یہ چیزیں تقسیم کی تھیں، آخر میں یہ باقی رہ گیا، تو بہت سارے معاملات خراب ہو جائیں گے. اس لیے حلیم کو حلیم ہی رہنے دیں. ٹھیک ہے جی. چلیں، یہ بات تو درمیان میں پیدا ہو گئی. ہماری بات کیا چل رہی تھی؟ بات یہ چل رہی تھی کہ بھئی سانپ اگر اتنا ہی برا ہے تو پیدا کیوں کیا؟ پیدا ہی نہ کرتے. تو شیطان اگر یہ وسوسہ ڈالے تو ہم کیا کہیں کہ اللہ رب العزت حکیم ہیں، وہ بہتر جانتے ہیں کہ کون سی چیز کہاں بہتر ہے، اور کسی چیز کو اللہ نے بیکار پیدا نہیں کیا، کسی چیز کو بیکار پیدا نہیں کیا. اس کی مثالیں ذرا غور کیجئے. ایک مضمون نگار ہے انگریز، جان ولیم کلاٹس. اس نے لکھا کہ جب آسٹریلیا کا بر اعظم دریافت ہوا نا تو یورپین لوگ وہاں آ کے آباد ہو گئے، رہنے لگے. تو یہ جو یورپین لوگ تھے نا وہ والے، ان کو خرگوش کھانے کا، خرگوش کے شکار کا، خرگوش کے ساتھ ایک تعلق تھا. اور آسٹریلیا میں خرگوش نہیں تھے تو ان کو اداسی ہوئی. تو ان میں ایک شخص تھا تھامس آسٹن. اس میں ایک شخص تھا تھامس آسٹن. اس نے 1859 میں 1859 میں اس نے یورپ سے نا خرگوش کے کچھ جوڑے، 12 کے قریب جوڑے منگوا لیے کہ یہاں ان کو آباد کریں گے، ان کی نسل بڑھتی جائے گی اور ہمیں خرگوش کھانے کو بھی ملے گا، کھیلنے کو بھی ملے گا، شکار کے لیے بھی ملے گا، ہماری وہ جو ہے نا جو خواہش ہے پوری ہو جائے گی. یورپ میں تو خرگوش تھے، لیکن خرگوش کی افزائش بہت زیادہ ہوتی ہے
تو خرگوش کی طبعاً افزائش کو کنٹرول اور بیلنس رکھنے کے لیے اس کے دشمن بھی موجود تھے۔ اب یہاں کیا تھا، یہاں کا انوائرمنٹ یہ تھا کہ خرگوش کا دشمن کوئی نہیں تھا۔ اب خرگوشوں نے جب بڑھنا شروع کیا، بڑھتے بڑھتے اتنے زیادہ ہو گئے کہ یہ لوگ پریشان ہو گئے کہ سارا آسٹریلیا جو ہے خرگوشوں سے بھر گیا۔ اب کسی کھیت میں چلے جائیں تو کھیت کا ستیہ ناش، کسی چراگاہ میں چلے جائیں تو اس کو ملیا میٹ کر دیں، اور آبادیوں کے اندر بھی خوب آتے چلے جائیں، یہ پریشان ہو گئے۔ حتیٰ کہ وہ چیز جو اپنی خوشی اور شوق کے لیے لائے تھے وہ ان کے لیے وبال جان بن گیا، مصیبت بن گئی۔ اور یہ بات آن دی ریکارڈ ہے کہ کوئنز لا کے علاقے میں آسٹریلیا میں انہوں نے خرگوشوں سے بچنے کے لیے 700 میل لمبی فصیلیں قائم کی کہ یہ آبادی کے اندر نہ آ سکیں، کھیتوں میں نہ آ سکیں، لیکن پھر بھی وہ اس میں سے نکل آتے۔ اس کے بعد انہوں نے باقاعدہ ایک زہریلی دوا بنائی، غذا بنائی کہ بھئی ان کو مارنا شروع کرو، کسی طرح ان کو کم کرو۔ تو یہ ایک وبال جان بن گئی۔ تو اللہ نے جس چیز کو جہاں پیدا کیا، جیسے پیدا کیا، وہ بہتر جانتا ہے کہ کس چیز کی کہاں اور کیا ضرورت ہے۔ چنانچہ اب آپ کو سانپ کے کچھ فوائد بتا دیں۔ کبھی سنے سانپ کے فوائد؟ جی، سانپ کے فوائد سن لیجئے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے، اچھا جب اس قسم کی بات کرتا ہوں نا تو میں آج ایک ڈاکٹر سے میں نے کنسرن کیا، میں نے کہا بھائی بتاؤ مجھے چیزیں کچھ، تو پھر وہاں سے جو چیزیں آئیں، کیونکہ میڈیکل لائن کی چیزیں تھیں، مجھے اتنا علم ضرور تھا کہ سانپ سے دوائیاں بنائی جاتی، اس کے زہر سے یا اس کے بعض اجزاء سے جسم کے باقاعدہ دوائیاں بنائی جاتی ہیں۔ تو میں نے کہا بھی آپ مجھے بتائیے۔ تو جو آج مجھے معلوم ہوا پہلے وہ سن لیں، اور ایک پہلے جو معلوم تھا وہ بھی بتاتا ہوں۔ برازیل کے اندر کچھ ایسے سانپ ہوتے ہیں کہ جن کے زہر سے بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنے کی دوائیاں بنتی ہیں۔ اب دیکھیں نا، بلڈ پریشر تو بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے، تو بلڈ پریشر کی میں یہ نہیں کہتا کہ ہر دوائی میں ہوگی، لیکن بہرحال بلڈ پریشر کے کنٹرول کے لیے سانپ کا زہر جو ہے باقاعدہ وہ استعمال ہو رہا ہے۔ دوسرا انہوں نے بتایا کہ افریقہ کے اندر جو سانپ ہیں کچھ ان میں ایسے ہیں کہ وہ دل کے اندر جو ہے نا وہ جو کلاٹس پیدا ہو جاتے ہیں، جو مائنر ہارٹ اٹیک ہوتا ہے نا، مائنر ہارٹ اٹیک، جو اس میں خون کے اندر کلاٹس بن جاتے ہیں، تو اس کے اندر کچھ اجزاء ایسے ہوتے ہیں سانپ کے جو اس دوائی میں دیے جاتے ہیں، وہ کلاٹس ختم ہو جاتے ہیں اور انسان چلتا رہتا ہے۔ تو یہ افریقہ کے کچھ سانپوں کا بتایا۔ اس کے علاوہ انہوں نے بتایا کہ کچھ سانپ ایسے ہیں جن کے اندر نیوروٹاکسن ہوتا ہے اور وہ انسان کے دماغ کی بعض بیماریوں میں کام آتا ہے۔ اسی طرح بتایا کہ فالج اور رعشہ، جیسے ہاتھ بعض لوگوں کا ہلتا ہی رہتا ہے، اس کی جو دوائیاں ہیں، فالج کی دوائیاں ہیں، ان میں بھی سانپ استعمال ہوتا ہے۔ اسی طرح بتایا کہ شوگر کی دوائیوں میں بھی سانپ کا زہر اور اجزاء استعمال ہوتے ہیں۔ اسی طرح بتایا کہ کینسر کے اندر بھی بعض دوائیوں میں سانپ ہی کے اجزاء یا اس کا زہر استعمال ہوتا ہے۔ ابھی کتنی بڑی بڑی بیماریاں ہیں، تو اللہ رب العزت نے جو ہے نا علاج کہاں رکھا؟ سانپ کے زہر کے اندر ان چیزوں کا علاج رکھا۔ اس کے علاوہ ایک صاحب، وہ ڈاکٹر تو نہیں ہیں لیکن انہوں نے مجھے یہ بات بتائی تھی، تو امید ہے کہ ٹھیک ہوگی۔ وہ یہ کہتے ہیں جو اینٹی بائیوٹک آتی ہے نا، اس کی بھی اصل پیچھے سانپ ہی ہے۔ اس کا پروسیس ہوتا ہے، ایک پروسیس پھر سیکنڈ پروسیس، مختلف پروسیس کے بعد اس کے زہر کے اثر کو بہت کم کر دیا جاتا ہے۔ وہ حقیقت والوں کی کوبرا جو سب سے زیادہ زہریلا سانپ کہلایا جاتا ہے، کہ اس کا یا اور دوسرے سانپوں کا زہر لے کے اور مختلف پروسیس سے گزار کے اس کے زہر کی ویلیو کو بہت کم کر کے یہ اینٹی بائیوٹک بنائی جاتی ہے۔ تو کتنے فائدے نکل آئے سانپ کے؟ تو بھئی اللہ رب العزت کی ہر چیز میں کوئی نہ کوئی حکمت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی قدرت کاملہ پر یقین کو بڑھانے والا بنائے۔ اب یہ کہ جانور کا مارنا جائز ہے کہ ناجائز، اس کے بارے میں تفصیلات تو بہت ہیں۔ خلاصہ یہ ہے، حضرت مولانا یوسف خان صاحب استاد الحدیث جامع اشرفیہ وہ یہ لکھتے ہیں کہ حیوان کا قتل جائز ہے کہ ناجائز۔ کہتے ہیں کہ اس کی تفصیل میں جانے سے پہلے ہمارے سامنے قتل کا مقصد مد نظر ہونا چاہیے کہ مارنا کیوں ہے۔ بے مقصد مارنا ہے تو پھر ہر جانور کو مارنا منع ہے، کوئی مقصد ہی نہیں ہے۔ ایک جانور تنگ کر رہا ہے، تکلیف دے رہا ہے، ڈسنے کا کوئی خوف ہے،
جان کا خوف ہے، بیماری کا خوف ہے، پھر تو مارنا بنتا ہے۔ تو انہوں نے کہا سب سے پہلے تو مقصد دیکھا جائے، مقصد کیا ہے۔ اگر وہ مقصد صحیح ہے اور شریعت کے مطابق ہے تو پھر مارنا جائز ہے، لیکن وہ مقصد جو ہے وہ شریعت کے مطابق جائز نہیں تو جانور کو بھی نہیں مارا جائے گا، اور اگر وہ مقصد شریعت کے مطابق ٹھیک ہے تو اس کو مارنا پھر جائز ہے۔ تو قتل کا مقصد دیکھا جائے گا۔ تاہم ایک بات ہماری کیا ہوئی، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو سانپ کو بدلے کے خوف سے نہ مارے وہ ہم میں سے نہیں، کہ جی اس کا جوڑی دار آئے گا ہمیں مار دے گا، تو یہ وہم اور جہالت کی باتیں، اس سے بچنا چاہیے۔ اگلی حدیث، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمانوں پر اسلحہ اٹھانے والا ہم میں سے نہیں۔ اب یہ حدیث سن لیجئے، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ جس شخص نے ہم پر اسلحہ اٹھایا وہ ہم میں سے نہیں، چاہے حملہ کرنے کے لیے اٹھائے چاہے صرف ڈرانے دھمکانے کے لیے اٹھائے۔ امت سے نکال رہے ہیں نبی علیہ السلام۔ اور ایک حدیث کے اندر فرمایا جس نے ہم پر تلوار سونتی وہ ہم میں سے نہیں، اور تیسری جگہ فرمایا جس نے ہم پر تیر چلائے وہ بھی ہم میں سے نہیں۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس سے بڑھ کر اور کیا ڈانٹ ہو سکتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت سے نکال رہے ہیں، بیزاری کا اعلان کر رہے ہیں۔ اور اگلی حدیث سنیے، نبی علیہ السلام نے فرمایا علل اعلان اور سر عام اسلحہ لہرانا منع ہے۔ حدیث سنیے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص تلوار، ہتھیار یا اسلحہ لے کر گھر سے نکلے تو اسے چاہیے کہ وہ چھپا کر رکھے، ایسا نہ ہو کہ معمولی غفلت اور سستی کی وجہ سے مسلمانوں میں سے کسی کا نقصان ہو جائے۔ اسلحے کی نمائش یہ نبی علیہ السلام نے منع کی۔ اسلحہ دکھانا، ڈرانا، دھمکانا، تھریٹ کرنا، یہ باتیں تو بہت آگے کی ہیں۔ نبی علیہ السلام نے اس سے پہلے ایک اور بات بتائی، وہ کیا؟ فرمایا کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ ہو۔ اسلحہ تو ایک الگ چیز آ گئی نا، آپ کو کہیں سے لینی پڑے گی۔ فرمایا کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ ہو۔ اسلام تو ایسی ہی خوبصورتی کی بات کرتا ہے۔ اور ایک اور حدیث سنیے، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، فرمایا تم میں سے کوئی شخص اپنے مسلمان بھائی کی طرف ہتھیار سے اشارہ نہ کرے، تم میں سے کوئی شخص اپنے مسلمان بھائی کی طرف ہتھیار سے ہرگز اشارہ نہ کرے، اس لیے کہ اس کو نہیں معلوم کہیں کہ شیطان اس کے ہاتھ سے وہ ہتھیار کھینچ لے اور کوئی ایسی بات ہو جائے کہ وہ چل پڑے، ہاتھ ہل جائے، کچھ ہو جائے اور مسلمان بھائی کو لگ جائے اور اس شخص کو جہنم میں جانا پڑے۔ اور سنیے، لوہے کی چیز سے اشارہ تک کرنا حرام قرار دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ہتھیار دکھانا تو بڑی دور کی بات، لوہے کی چیز کا اشارہ بھی منع ہے۔ سنیے اور دل کے کانوں سے سنیے، صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس نے اپنے بھائی کی طرف لوہے کی چیز سے اشارہ کیا تو فرشتے ہر حال میں اس پر لعنت کرتے ہیں، چاہے وہ اس کا سگا بھائی کیوں نہ ہو۔ تو یہاں سے جو باتیں معلوم ہو رہی ہیں ان کو سمجھیے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اسلحے کی نمائش منع، مسلمان کی طرف تیر، تلوار اور میٹل کی کسی بھی چیز سے، جیسے پستول ہو، کوئی بھی چیز ہو، اس کی طرف اشارہ کرنا بھی منع، اور فرمایا کہ مذاق میں کرنا بھی منع۔ مذاق میں بھی نہیں کر سکتے، یہ کوئی مذاق ہے؟ اچھے مذاق کی گنجائش ہے، یہ اچھا مذاق نہیں ہے، برا مذاق ہے کہ مذاق کے اندر بھی کوئی چھری، قینچی، چاقو، اس قسم کی کوئی بھی چیز بھائی کی طرف کرنا، اشارہ کرنا، یہ سب چیزیں نبی علیہ السلام نے فرمایا منع۔ اس کے نقصانات کیا ہیں؟ ایک نقصان تو یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت سے نکل جائے گا، ہم میں سے نہیں، یہ تھوڑا نقصان ہے۔ دوسرا نقصان بتایا کہ فرشتے اس کے اوپر لعنت کرتے رہیں گے۔ لعنت کیا ہوتی ہے؟ لعنت کا مطلب یہ ہے اللہ کی رحمت سے دوری۔ انسان ایک وقت میں ایک ہی پوزیشن میں ہو سکتا ہے، یا اللہ کی رحمت میں ہوگا یا رحمت سے دور ہوگا۔ جس پر لعنت برس رہی ہے سیدھا مطلب یہ کہ رحمت سے دور ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان چیزوں سے بچنے کی پوری کوشش کریں۔ اچھا جی، اب یہاں سے چند باتیں اور نکلتی ہیں۔ سوشل سیکیورٹی، سماجی تحفظ، سوشیالوجی، یہ ایک بہت بڑا مضمون بن چکا
اور اس پہ ریسرچ ہو رہی ہیں اور بڑی سے بڑی تحقیقات اس کے اوپر آ رہی ہیں، اور باقاعدہ سوشل سیکیورٹی کے دنیا میں ادارے بن گئے اور اس کے اوپر کام ہو رہا ہے کہ بھئی لوگوں کی جان، مال، عزت اور آبرو کو تحفظ ہو۔ حکومتیں اس کی بڑی کوششیں کر رہی ہیں اور بڑی اس کے لیے محنتیں ہو رہی ہیں، پیسہ خرچ کیا جا رہا ہے سوشل سیکیورٹی کے اوپر۔ باقاعدہ یہاں پاکستان میں بھی، لاہور میں بھی ایسے ادارے موجود ہیں۔ اب اس کے اوپر تھوڑی سی بات ہو جائے۔ جو اللہ نے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سوشل سیکیورٹی کے بارے میں فرمان دے دیے ہیں، وہ ایسے ہیں کہ آج کی اس دنیا میں بھی اگر وہ اپلائی ہو جائیں تو وہ بہترین ہے اور قیامت تک کے لیے بہترین ہے۔ آج ادارے بن گئے، جب ادارے بن جاتے ہیں پھر کیا ہوتا ہے؟ عام آدمی سمجھتے ہو یہ اس ادارے کی ذمہ داری ہے، میری کوئی نہیں۔ ادارے والے سمجھتے ہیں کہ ہم نے اس کو امپلیمنٹ کروانا ہے، بائی فورس کروائیں یا جیسے بھی کروائیں۔ اب ہر جگہ تو اچھے لوگ نہیں ہوتے۔ اب بعض جگہ کیا ہوتا ہے، کوئی کارخانہ ہے، سوشل سیکیورٹی والے وہاں آتے ہیں، جناب ان کا وہ رشوت کا لفافہ وہاں تیار ہوتا ہے اور وہ اپنے آتے ہیں، پیسے وغیرہ لے کے نکل جاتے ہیں۔ اب وہ اپنے مالی مفاد کی وجہ سے ہر چیز سے رہ گئے۔ یہ بالکل یہ روٹین میں ہو رہا ہے ہمارے ملک میں۔ سوشل سیکیورٹی کے جتنے بھی قوانین بنائے ہوئے، عمل جنہوں نے کروانا ہے، عمل کے اندر کام خراب ہے۔ ایک تو بندہ سمجھتا ہے ان کی ذمہ داری ہے، میری ذمہ داری نہیں ہے۔ اس وجہ سے جو شریف آدمی بھی ہے، چاہتا بھی ہے، تو وہ اس کے اندر سے نکل گیا، میری تو ڈیوٹی کوئی نہیں۔ اور مجھے تو اگر کوئی کہتا ہے مجھے خالی سرٹیفکیٹ لگانا ہے نا، تو وہ تو پیسے دے کے بھی ہو جائے گا، مجھے کیا ضرورت ہے کسی کی جان، مال، عزت، آبرو کی، کسی چیز کی حفاظت کرنے کی؟ میرا اس میں مالی نقصان ہو رہا ہے، ایسے مجھے فائدہ ہے۔ تو ان چیزوں کے ڈرا بیکس بھی ہیں۔ شریعت نے کیا کہا؟ شریعت نے ہر فرد کو سوشل سیکیورٹی کا ذمہ دار بنایا اور وہ احکامات عطا فرمائے کہ ہر شخص کو کہا کہ تم نے یہ ضرور پورے کرنے۔ قیامت کے دن پوچھ ہوگی، جب ہر شخص، معاشرے کا ایک ایک فرد، ہر فرد جب اس کو سوچے گا کہ مجھے ان ذمہ داریوں کو پورا کرنا ہے، تو خود بخود لوگوں کی جان، مال اور عزت اور آبرو محفوظ رہے گی، کسی ادارے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ صحابہ کے دور میں کوئی ایسا ادارہ نہیں تھا، لیکن سب کی جان، مال، عزت، آبرو محفوظ تھی۔ ایک عورت حضرت امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانہ خلافت میں یمن کے پاس سے کہیں سے چلی، پیدل تنے تنہا جوان عورت جس کے پاس زیورات بھی تھے، پیدل سفر کر کے مدینہ پہنچی۔ سب سے پہلے تو حضرت امیر المومنین نے پوچھا بھئی آخر کیا ضرورت تھی؟ اس نے کوئی ادھر بتایا ہوگا۔ اس کے بعد امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے پوچھا تم یہ بتاؤ کہ تمہارے پاس مال بھی تھا اور عورت کو بہت ساری چیزوں کا احساس مردوں سے زیادہ ہو جاتا ہے، تم جب مدینے سے یمن سے چل کے اکیلی یہاں پہنچی ہو تو دن بھی آئے ہوں گے، راتیں بھی آئی ہوں گی، راتوں کو بھی تم نے کہیں قیام کیا ہوگا، صحرا سے بھی گزری ہوگی، آبادیوں سے بھی گزری ہوگی، تم نے کیسا پایا؟ تو اس عورت نے جواب دیا امیر المومنین میں نے اتنے سینکڑوں میل، ہزاروں میل لمبے سفر کو تنے تنہا میں نے طے کیا، مجھے یوں محسوس ہوا کہ وہاں سے لے کر یہاں تک تمام لوگ ایسے ہیں جیسے بہن بھائی ہوں، ایک ماں باپ کی اولاد ہوں۔ یہ اسلام کی تعلیمات ہیں، ہر فرد کو پابند کیا۔ اگر اس کو ہم عمل میں لے آئیں تو مسئلہ ویسے ہی آسان ہو جاتا ہے۔ اور سوشل سیکیورٹی والے اگر شریعت کی جو چیزیں ہیں اس کو لوگوں کو بتائیں کہ بھئی اللہ کا حکم یہ ہے، نبی کا حکم یہ ہے، اور قیامت کے دن یہ تمہیں پیش ہونا ہے، جواب دینا ہے، یہ احساس ان کے اندر پیدا کیا جائے عوام کے اندر، تو یہ مسئلہ ٹھیک ہو جائے گا۔ بھئی دین صرف علماء کا تو نہیں، عوام کا بھی ہے، سب کا ہے۔ تو ان باتوں کو ہم شریعت کی روشنی میں ذرا سمجھیں۔ سنیے، نبی علیہ السلام نے سماجی تحفظ کا ایک اصول تو یہ بتایا، اے لوگوں تمہاری جانیں، تمہارے مال، تمہاری عزتیں ایک دوسرے کے اوپر اسی طرح حرام ہیں جس طرح اس ذی الحجہ کے مہینے میں اس دن کی حرمت، اس جگہ کی حرمت، اس شہر کی حرمت ہے، اس مہینے کی حرمت۔ اسلام نے ہر انسان کے اوپر کچھ ذمہ داریاں ڈال دی ہیں، لازم کر دی ہیں، اور اسلام کا یہ حسن ہے کہ جو ذمہ داری کسی ایک شخص کو عطا کی ہے وہ دوسرے کے حقوق ہیں۔ ہم میں سے ہر آدمی اپنی اپنی ذمہ داریاں پوری کرتا رہے، دوسروں کے حقوق ادا ہوتے چلے جائیں گے۔ اتنا خوبصورت نظام ہے۔
نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، وہ ارشادات بتائے سوشل سیکیورٹی کے حوالے سے جس سے انسان الرٹ ہو جاتا ہے اور حفاظت رکھتا ہے۔ سنیے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ظلم قیامت کے دن اندھیروں کا سبب ہوگا۔ اب کوئی فیکٹری والا، کارخانے والا اپنی لیبر پہ ظلم کرے یا کوئی کسی پہ ظلم کرے، فرمایا قیامت کے دن اندھیرا ہوگا۔ اصل تصور قیامت کی پیشی کا سامنے ہو تو یہ سوشل سیکیورٹی کا مسئلہ ویسے ہی حل ہو جاتا ہے۔ تو اسلامک سوشل سیکیورٹی میں کیا بتایا کہ ظلم قیامت کے دن اندھیروں کا سبب ہوگا، خیال رکھنا۔ دوسرا فرمایا، جو کسی جاندار انسان ہو یا حیوان اس کی شکل و صورت بگاڑے، اس کے اوپر اللہ کی لعنت ہے۔ اور تیسرا فرمایا، اسلام میں سختی اور تکلیف پہنچانے کی قطعاً اجازت نہیں۔ چوتھا فرمایا، یہ ذرا سننے والی بات ہے، فرمایا کہ خبردار جس شخص نے ذمی کافر کے اوپر ظلم کیا یا اس سے نقصان پہنچایا یا اس کی طاقت سے زیادہ اس کے اوپر بوجھ ڈالا یا اس کی کوئی چیز بغیر اس کی رضامندی کے لے لی، تو کل میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کافر کی طرف سے کھڑا ہوں گا اپنے امتی کے خلاف۔ دوبارہ سے سن لیجئے، سنن نبی داؤد کی روایت ہے، فرمایا خبردار جس نے کسی ذمی کافر، وہ کافر جو جزیہ دیتا ہو اور مسلمانوں کی حفاظت میں ہو، اس کی سوشل سیکیورٹی اور ساری چیزیں مسلمان حکومت کے اوپر ہوں۔ کیا فرمایا کافر کے بارے میں؟ کیا فرمایا کہ جس نے کسی ذمی کافر پر ظلم کیا یا اسے نقصان پہنچایا یا اس کی طاقت سے زیادہ اس پر بوجھ ڈالا یا اس کی کوئی چیز بغیر رضامندی کے لے لی، تو کل قیامت کے دن میں ایسے شخص سے جھگڑوں گا، اگرچہ وہ میرا امتی کیوں نہ ہو۔ یہ امتی کو مخاطب کیا جا رہا ہے نا۔ اب یہاں غور کریں، نبی علیہ السلام ایک کافر کے لیے یہ بات کہہ رہے ہیں کہ میں اس کی طرف سے کھڑا ہوں گا، تو بیوی کے بارے میں کیا خیال ہے، بھائی کے بارے میں کیا خیال ہے، رشتہ داروں کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اگر ہم نے ان کے ساتھ یہ سب کچھ کیا، ان پہ ظلم کیے یا ان کی طاقت سے زیادہ بوجھ ڈالا، بہو کے بارے میں کیا خیال ہے؟ آج تو سسرال میں بہو کے اوپر وہ ظلم ہوتا ہے کہ الامان والحفیظ۔ بعض جگہ نہیں بھی ہوتا، بعض جگہ بہویں غلط کرتی ہیں، لیکن عام مزاج کیا ہے؟ کل بھی ایک خاتون آئی ہوئی تھی، باپ یہاں بیٹھا رو رہا، جہاں یہ ہارون صاحب بیٹھے ہیں، بیٹھا تو پریشان تھا، اور بیٹی آئی ہوئی تھی اور ماں آئی ہوئی تھی، وہ میری بیگم سے ملتی رہیں، سمجھانے کی کوشش کی اس بچی کو۔ کیا تھا، ابھی ڈیڑھ سال پونے 2 سال پہلے شادی ہوئی، اللہ نے بیٹا بھی دے دیا، اور سسرال کے ظلم کی وجہ سے وہ اتنی ڈپریشن کی مریضہ بن چکی ہے کہ بس کیا بتائیں، وہ روتا رہا کہ جی کیا کریں، بیٹی کو کہاں لے جائیں۔ اور اس کے بعد وہاں سے سسرال کی ایک ڈیمانڈ آئی، جی 40 لاکھ روپے دیں، کہتے جی، اور سسرال والوں نے یہ کہا کہ بھئی بیٹی کی وراثت کا حق تو بنتا ہے نا، جب تمہاری ایک گھر کی وراثت بنے گی تو اس کے اتنی ویلیو ہے، اس کا اتنا بنتا ہے، تم ابھی اس کو بیچو، میری بہو کی وراثت اس کو ابھی دے دو، تم چاہے اس کے بعد گویا بھاڑ میں ہی جاؤ۔ اب بچی انہوں نے گھر بھیج دی، وہ ڈپریشن میں۔ تو اس شوہر کو قیامت کے دن پوچھا نہیں جائے گا، اس ساس سسر سے پوچھا نہیں جائے گا۔ نبی علیہ السلام تو کافر کسی کے لیے بات کر رہے ہیں۔ اسی طرح چھوٹا بھائی یا ملازم، ان کے بارے میں کیا نبی علیہ السلام کا پھر حال ہوگا، جو خود امتی بھی ہو؟ وہ تو امتی نہیں ہے نا، ڈائریکٹ وہ درجے کی بات نہیں ہے، جو ماننے والے امتی ہیں۔ تو تیسری مرتبہ اس بات کو سن لیجئے، یہ سوشل سیکیورٹی والے اس سے زیادہ کون سا قانون بنا سکتے ہیں؟ ممکن ہی نہیں۔ سنیے، فرمایا خبردار جس نے ذمی کافر کے اوپر ظلم کیا یا اسے نقصان پہنچایا یا اس کی طاقت سے زیادہ اس سے کام لیا یا اس سے کوئی تھوڑی سی بھی چیز بغیر اس کی رضامندی کے لے لی، تو کل قیامت کے دن میں ایسے شخص سے جھگڑا کروں گا کہ تم نے ایسا کیوں کیا۔ اب جو شخص ان چیزوں کو سامنے رکھے اور قیامت کے دن اللہ کے خوف کو رکھے، نبی علیہ السلام کی ناراضگی کو سامنے رکھے، ایسے تیر کی طرح سیدھا ہو جائے گا۔ پانچویں بات سنیے، فرمایا تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ خوبصورت اصول بتائے جا رہے ہیں۔ چھٹی بات، ایک عورت جہنم میں چلی گئی کیوں؟ ایک عورت تھی، دیندار تھی، نمازی تھی، پرہیزگار تھی۔ نبی علیہ السلام کو بتایا گیا کہ اس کے پاس ایک بلی تھی جسے وہ پالتی تھی، لیکن ایسا اس نے کیا کہ بلی بھوک سے مر گئی۔ نہ اس کو آزاد چھوڑا کہ کہیں بھی خود جا کے کچھ کھا پی لیتی،
اور نہ اس کو اس کی غذا پہنچائی، حتیٰ کہ وہ مر گئی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جہنم میں جائے گی۔ یہ تو بلی کا خیال کرنے والے پر ہے، تو جو کتنے ایسے لوگ ہیں جو ماں اور باپ کا خیال نہیں رکھتے، بیوی کا خیال نہیں رکھتے اور رشتہ داروں کا خیال نہیں رکھتے، قیامت کے دن وہ کیا اللہ کو جواب دیں گے؟ نماز، روزے، حج، زکوٰۃ وہ اپنی جگہ اہمیت ہے، لیکن جہاں یہ حقوق العباد کی بات آئے گی تو یہ عورت حدیث میں موجود ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ نماز روزے کے باوجود جہنم میں گئی بلی کو ستانے سے۔ تو بیوی بلی سے تو بہت بڑی حیثیت رکھتی ہے نا۔ تو یہ نبی علیہ السلام کی ہدایات ہیں۔ اس کے علاوہ 7ویں بات، ایک فاحشہ عورت کتے کو پانی پلانے پہ جنت چلی گئی۔ جو کتے کا خیال رکھے اللہ اس پر رحمت فرما دیں، جو گھر والوں کا خیال رکھے، ایمان والوں کا خیال رکھے، تو کیا اس کی شان ہوگی۔ تو یہ حدیث کیا تھی؟ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مسلمانوں پر اسلحہ اٹھانے والا ہم میں سے نہیں۔ اور ایک حدیث اور کر کے، بلکہ 6-7 منٹ ہیں انشاءاللہ۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مصیبت میں شرعی حدود کو پھلانگنے والا ہم میں سے نہیں۔ کوئی مصیبت آ جائے، غم آ جائے، کسی کا انتقال ہو جائے، کوئی پریشانی آ جائے، اس میں شریعت کو کراس کرنے والا فرمایا ہم میں سے نہیں۔ اور حدیث سنیے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مصیبت کے وقت سر اور داڑھی کو موڑنے والا، گریبان کو پھاڑنے والا، بلند آواز سے آہو بکا کرنے والا، نوحہ کرنے والا، ماتم کرنے والا، چہرے پیٹنے والا، کپڑے پھاڑ دینے والا، فرمایا کہ یہ ہم میں سے نہیں۔ تو مصیبت کے وقت ہم صبر سے کام لیں۔ شیطان کیا کرتا ہے؟ مصیبت کے وقت جزا فضا کروا دیتا ہے اور ناشکری کے کلمات بلوا دیتا ہے۔ ہوتا کیا ہے؟ وہ مصیبت تو نہیں ٹلتی، لیکن اس مصیبت پر صبر کے جو اجر ملنا تھا اس سے انسان محروم ہو جاتا۔ کسی کی اولاد کا انتقال ہو گیا، اب الٹی سیدھی باتیں زبان سے شیطان نے نکلوا دی، اب اولاد تو نہیں واپس آنی، لیکن جو اس پہ اجر ملنا تھا، جنت ملنی تھی، اس سے محروم ہو جاتا ہے۔ تو حدیث میں آتا ہے مصیبت میں شرعی حدود کو کراس کرنے والا یہ ہم میں سے نہیں۔ اللہ تعالی ہمیں خوشیوں کے موقع پہ اور غموں کے موقع پہ، دونوں موقعوں کے اوپر شریعت کے اندر رہنے والا بنا دے۔ ہم خوشیوں میں آپے سے باہر ہو جاتے ہیں، فائرنگ ہو رہی ہے، شراب چل رہی ہے، ڈانس ہو رہے ہیں، گانے ہو رہے ہیں، ناچ ہو رہے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے۔ تو خوشیوں میں بھی ہم شریعت سے باہر نکل جاتے ہیں، غموں میں بھی ہم شریعت سے باہر نکل جاتے ہیں، دونوں طرف سے ہمارا نقصان ہی نقصان ہے۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس نے کسی ایسی چیز کا دعویٰ کیا جو اس کی نہیں، فرمایا یہ شخص بھی ہم میں سے نہیں۔ جس نے کسی ایسی چیز کا دعویٰ کیا کہ یہ میری ہے حالانکہ وہ اس کی نہیں تھی، فرمایا کہ یہ شخص ہم میں سے نہیں اور اس نے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لیا۔ مستند حدیث ہے، دوبارہ سن لیجیے۔ فرمایا جس نے یہ دعویٰ کیا ایسی چیز کا جو اس کی نہیں تھی، فرمایا وہ ہم میں سے نہیں، اور اضافہ مزید کیا فرمایا کہ اس نے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لیا۔ اور ایک حدیث کے اندر آتا ہے ہر مسلمان پر دوسرے مسلمان کا خون، مال اور عزت حرام ہے۔ اور ذرا غور کیجئے، ایک تو ہے نا کسی چیز کا دعویٰ کرنا کہ یہ میری ہے جبکہ میری نہ ہو، میں دعویٰ کروں میری ہے، یہ تو منع ہے ہی ہے۔ کسی دوسرے کی چیز بغیر اس کی دل کی رضامندی کے بغیر استعمال کرنا بھی جائز نہیں۔ اتنی خوبصورت ہے شریعت۔ اور آج کل ہمارے یہاں کیا ہو رہا ہے؟ وراثت میں دیکھ لیجئے، بہنوں کا حصہ دیکھ لیجئے، اور جو بھائی جو زیادہ کاروبار پر قابض ہے اور پوزیشن پہ ہے، وہ اپنے بھائی کے حصے میں یا ماں کے حصے میں کیا کرتا ہے؟ فرمایا ہم میں سے نہیں۔ اور اسی طرح غریب یا کمزور، بعض دفعہ غریب یا بعض دفعہ کمزور کی زمین کے اوپر قبضہ کر لیا، روک لیا، تسلط کر لیا، فرمایا یہ ہم میں سے نہیں۔ بعض مرتبہ قوت یا اقتدار کی بنیاد کے اوپر سرکاری زمین کے اوپر قبضہ کر لیا، گھر ہے تھوڑا سا سڑک اندر ملا لی، فٹ پاتھ اندر ملا لیا،
دکاندار تو یہ بہت ہی کام کرتے ہیں، جو فٹ پاتھ ہے وہ لگتا ہے ان کے دکان کی جگہ ہے، وہ فٹ پاتھ میں سامان لگا دیں گے، چلنے کی جگہ نہیں ہوگی۔ تو یہ قبضہ کرنے کی صورت ہے نا آج کے زمانے میں۔ اور جہاں کوئی طاقتور زمیندار ہے، اب وہ غریب کسان کی فصل کے اوپر یا زمین کے اوپر یا اس کی حتیٰ کہ بیٹیوں کے اوپر قبضہ کر لیتے ہیں، تو قیامت کے دن اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے؟ تو یہ حدیث بار بار سننے والی ہے۔ فرمایا جس نے کسی ایسی چیز کا دعویٰ کیا جو اس کی نہیں تو وہ شخص ہم میں سے نہیں، اور اس نے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لیا۔ اب کتنے ایسے لوگ ہیں جو پریشان ہیں کہ جی ہمارا حق وہ نہیں دے رہا، حق کو روکا ہوا ہے، ہماری زمین روکی ہوئی ہے، جائیداد روکی ہوئی ہے، ہمارا کام رکا ہوا ہے، یا شراکت دار ہیں۔ تو کتنا نبی علیہ السلام نے ڈرایا، جو شخص اس بات سے ڈرے گا اگر وہ امتی ہے اور اس کو قیامت کے دن رسول اللہ کی شفاعت کا شوق ہے، یہ سن لے گا تو ڈرے گا اور دوسرے کا حق ادا کرے گا۔ اور حدیث سنیے، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یہ بھی بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرمایا کہ جس شخص نے تھوڑی سی بھی زمین ناحق لے لی تو قیامت کے دن وہ اس کی وجہ سے 7 زمینوں تک دھنسا دیا جائے گا۔ ایک بالش زمین بھی لے لی نا، قیامت کے دن 7 زمینوں کا طوق بنا کے گلے میں ڈال دیا جائے گا۔ جب اتنی صاف اور واضح چیزیں موجود ہوں تو ہمیں بہت زیادہ ڈرنے کی ضرورت ہے۔ اور ظلم قیامت کے دن اندھیروں میں ہوگا، ظالم قیامت کے دن اندھیروں میں ہوگا۔ ہمیں اس سے بچنا چاہیے کہ کیا ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن ہمارے ہی قریبی رشتہ دار یا پارٹنر یا دوست متعلقین یا پڑوسی یہ قیامت کے دن کھڑے ہوں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف سے ہمارے خلاف مقدمہ لڑے، شفاعت کس منہ سے مانگیں گے؟ تو جن کے پاس اگر ایسے کوئی معاملات ہوں تو جلد سے جلد اس کی صفائی کی فکر کریں۔ اب بعض جگہ آپ کے پاس سائننگ اتھارٹی ہوتی ہے، آپ سائن نہیں کرتے، اگلا بندہ رول رہا ہے، برسوں رول رہا ہے۔ کل ایک صاحب سے بات ہونے لگی، بلکہ دونوں الگ الگ ایک ہی معاملہ کہ جی ہماری جگہ ہے اور ہمیں بیچنے نہیں دی جا رہی، ہمیں یہ نہیں کرنے دیا جا رہا، اور یہ اسی قسم کے معاملات کہ جی اتھارٹی نہیں ہے، ہم نہیں کر سکتے، کہ جی فون میسیج آیا جی بخار میں پڑا ہوں، پریشان ہوں اور بے حال ہو چکا ہوں، لیکن ہمارے قریبی رشتہ دار ہیں، بس نہ وہ سائن کرتے ہیں، نہ بس پریشان کیا ہوا ہے۔ تو ان باتوں سے ڈرنے کی ضرورت ہے اور موت سے پہلے اپنے معاملات کو سیدھا کرنے کی ضرورت ہے۔ کسی بھی اپنی پوزیشن کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے دوسرے کو جو چھوٹا ہے یا کمزور ہے یا غریب ہے، ہم نے کوئی بھی ناجائز فائدہ اٹھایا اور اس کو تکلیف پہنچائی، ایسا نہ ہو کہ اللہ کے محبوب کی اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ امت سے نکال دیا جائے۔ ایک واقعہ سن لیے، سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، 10 مبشرہ میں سے ہیں، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بہنوئی ہیں، اور ان کے ایمان میں آپ کا اپنا ان کا بھی رول ہے، اور ان کی بہن یعنی ان کی بیوی حضرت عمر کی بہن فاطمہ بنت خطاب کا بھی رول ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ایمان میں۔ تو بہرحال سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر ایک مرتبہ ایک خاتون تھی، عروہ ان کا نام تھا، انہوں نے مروان بن حکم کی عدالت میں مقدمہ کر دیا کہ سعید بن زید نے میرے مکان کے اوپر ناجائز قبضہ کیا ہوا ہے۔ حضرت سعید بن زید کو عدالت میں بلایا گیا، وہ عدالت میں تشریف لائے اور یوں فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو شخص کسی ناحق کی ایک بالش زمین پر بھی قبضہ کرے گا تو اس عمل کی وجہ سے قیامت کے دن 7 زمینوں کو طوق بنا کر اس کی گردن میں ڈال دیا جائے گا۔ اور اس کے بعد انہوں نے ایک بد دعا دی کہ یا اللہ اگر یہ عورت جھوٹی ہے تو اس کی بینائی کو ختم کر دے اور اس کو اس کی گھر میں ہی موت دے دے، اس کا گھر اس کی قبر بن جائے۔ خیر مقدمہ تو جھوٹا تھا، ختم ہو گیا۔ راوی کہتے ہیں جنہوں نے روایت کی کہ میں نے اس عورت کو دیکھا کہ کچھ ہی دنوں کے بعد وہ آنکھیں اس کی چلی گئی تھی، بینائی چلی گئی تھی، اور وہ سہارے سے چلتی تھی اور کہتی تھی کہ مجھے سعید بن زید کی بد دعا لگ گئی۔ اور ایک دن اسی طرح وہ چل رہی تھی، اپنے ہی گھر کے اندر کنویں میں گری اور وہی کنواں اس کی قبر بن گیا۔ تو مظلوم کی بد دعا یہ لگ کے رہتی ہے۔ ایک آدمی کو آپ نے برسوں کے ستایا ہوا ہے، وہ مجبور ہے، نہیں کچھ کر پا رہا،
اگر اس نے آپ کو بد دعا دے دی تو پھر اللہ کا وہ نظام حرکت میں آئے گا کہ آپ کے پاس اختیارات اور سب شان و شوکت دھری کی دھری رہ جائے گی۔ تو مظلوم کی بد دعا سے بچنے کی بھی ضرورت ہے، اور قیامت کے دن اس بات سے بھی بچنے کی ضرورت ہے کہ رسول اللہ اس کی طرف سے ہمارے خلاف کھڑے ہوں۔ ہم کلمہ کس بات کا پڑھتے ہیں؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اسلحہ کسی کو کی طرف کرنا، لوہے کا اشارہ کرنا کسی کی طرف، تیر کا، تلوار کا، پستول کا، کسی بھی قسم کا کوئی اشارہ کرنا، فرمایا یہ اشارہ کرنے والا ہم میں سے نہیں، اور اس نے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لیا۔ کیا بنے گا؟ اور کسی کی چیز کو اپنی طرف نسبت دے دینا کہ یہ میری ہے جبکہ وہ میری نہیں، فرمایا ٹھکانہ جہنم میں، اور یہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اور کسی کی چیز کو اپنا کہہ دینا تو بڑی کی بات، بہت بڑی بات ہے۔ فرمایا کہ کسی کی چیز کو بغیر اس کی دل کی رضامندی سے استعمال بھی نہیں کر سکتے، حتیٰ کہ جوتا بھی نہیں۔ حدیث سنیے، حضرت ابو حمید ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی شخص کے لیے اپنے بھائی کی لاٹھی اس کی رضامندی کے بغیر لینا جائز نہیں، کوئی چھوٹی سی چیز بھی لینا جائز نہیں رضامندی کے بغیر۔ لاٹھی تک چھوٹی سی چیز ہے، لاٹھی کی کیا قیمت ہوتی ہے؟ جب چھوٹی چیز کی بھی اجازت نہیں تو بڑی چیزوں کی کیسے ہو سکتی ہے؟ اب کتنے شوہر ہیں جو بیوی کی چیزوں کے اوپر، یا بھائی ہیں بھائی کی چیزوں کے اوپر، یا کوئی بھی شخص دوسری کی چیز کے اوپر بغیر اجازت کے استعمال کرتا رہے، یہ چیز جائز ہی نہیں ہے، ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔ اچھا، آج 5 بیان مکمل ہو گئے۔ ٹاپک یہ ہے کہ وہ ہم میں سے نہیں۔ انشاءاللہ آنے والی اتوار کو چھٹا ہوگا، 4:45 بجے عصر کی نماز ہوگی انشاءاللہ۔ اس میں جتنی احادیث گزری ہیں جس کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ شخص یا یہ عمل کرنے والا ہم میں سے نہیں، یہ ساری کی ساری معاشرتی چیزوں سے متعلق ہیں۔ نماز کے بارے میں نہیں فرمایا، حج کے بارے میں نہیں فرمایا، زکوٰۃ کے بارے میں نہیں فرمایا، روزے کے بارے میں نہیں فرمایا، جو معاشرتی چیزیں ان کے بارے میں فرمایا کہ تم ایک دوسرے کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ رکھو، ایک دوسرے کے حقوق ادا کرو، ڈرنا چاہیے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا ایک واقعہ یاد آ گیا، وہ مختصر کر کے سنا دیتا ہوں، پھر انشاءاللہ دعا کر لیتے ہیں۔ ایک مرتبہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ سے باہر نکلے، ایک بوڑھی عورت سے ملاقات ہوئی۔ آپ رعایا کا حال احوال لیتے رہتے تھے۔ آپ نے اس سے پوچھ لیا کہ بھئی تمہارا کیا حال ہے، امیر المومنین کا کیا حال ہے؟ وہ نہیں پہچانتی تھی آپ کو۔ اس نے کہا امیر المومنین؟ کیسے امیر المومنین؟ میں تو قیامت کے دن مقدمہ کروں گی کہ میں بھوکی ہوں، پریشان ہوں، میرا وہ پوچھتا ہی نہیں۔ تو حضرت عمر نے فرمایا کہ بھئی وہ مدینہ میں رہتے ہیں، تم کہاں دور رہتی ہے، تو ان کو کیا پتہ؟ تو اس نے کہا کہ پھر وہ امیر المومنین بنا کیوں ہیں، کہ جب اسے رعایا کا پتہ ہی کوئی نہیں تو کیوں بنے؟ حضرت عمر وہیں ایک دم کہنے لگے کہ ہر انسان تم سے زیادہ، اے عمر، ہر انسان تجھ سے زیادہ سمجھدار ہے۔ تو وہیں وہ ڈر گئے قیامت کے دن کے خوف سے۔ یہ جو خوف خدا ہے اور قیامت کے دن پیشی کا خوف ہے، اصل چیز یہ بندے کو سیدھا رکھتی ہے، یہ ہمارے اندر سے نکل گئی۔ ڈر گئے اور اس کو کہا دیکھو بڑھیا، امیر المومنین نے جو بھی تمہارے ساتھ معاملہ کیا اور تمہارا خیال نہ کیا، اور تمہارا جو حق ہے اور قیامت کے دن تم اپنا مقدمہ پیش کرنا چاہتی ہو امیر المومنین کا اللہ کے دربار میں، تو تم اس کے بارے میں مجھ سے پیسے لے لو، اور وہ مقدمہ قیامت کے دن میں تمہاری تاوان دے دیتا ہوں، تلافی یہی کر دیتا ہوں۔ بولو کتنے پیسے چاہیے؟ اس نے کہا مجھے 25 دینار چاہیے۔ فوراً طے کر لیے کہ ٹھیک ہے، تم 25 دینار میں حضرت امیر المومنین کے خلاف جو تمہارے دل میں بات ہے قیامت کے دن اللہ کو تم نے پیش کرنی ہے، تم وہ مقدمہ نہیں کرو گی، یہ 25 دینار میں تم امیر المومنین کو اس کی غلطی کے اوپر معاف کرتی ہو، بری کرتی ہو۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اب انہوں نے کہا جی کوئی کاغذ لاؤ، اس کو لکھیں۔ کاغذ نہ ملا، انہوں نے اپنے قمیص کو پھاڑ لیا اور اس قمیص کے اوپر اس قسم کی پوری تحریر لکھوائی کہ امیر المومنین کے اس معاملے کو 25 دینار کے عوض جو ہے نا وہ تاوان دے دیا گیا ہے، اور اب یہ بڑھیا قیامت کے دن امیر المومنین کے خلاف مقدمہ نہیں کرے گی۔ اس کو نہیں پتا کہ امیر المومنین سے ڈائریکٹ بات چیت کر رہی ہے۔ اتنے میں 2 صحابہ آ گئے اور انہیں ان کو دیکھتے کہا امیر المومنین السلام علیکم۔ اب تو بڑھیا پریشان ہو گئے کہ یہ میرے ساتھ کیا ہوا؟
اور کہنے لگی کہ میں نے امیر المومنین کو فی وجہ ہی انہی کے منہ کے اوپر برا بھلا کہہ دیا۔ اب وہ پزل ہو گئی، پریشان ہو گئی اور ذرا پیچھے ہٹنے لگی تو امیر المومنین نے فرمایا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا اے بڑھیا، جو میرا تمہارا بات معاہدہ ہو چکا، تم نے اس کے اوپر قائم رہنا ہے، اور یہ میں اس کو قیامت کے دن اپنے لیے حجت بنا کے رکھوں۔ اس کو اپنے ساتھ لے آئے، اپنے بیٹے کو وصیت کی کہ میرے کفن میں اس کو ڈال دینا۔ تو جب شریعت سامنے ہو، خوف خدا سامنے ہو، تو انسان اپنے فرائض پورے کرے، حقوق کے خلاف مسئلہ ہی پیش نہیں آتا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم سب اپنے حقوق ادا کر لیں، دوسروں کے حقوق اس میں خود بخود ادا ہو جائیں گے، وہ ہم سے شکوہ نہیں کریں گے۔ تو ہم حقوق مانگنے کے بجائے ادا کرنے کی فکر اور شوق رکھ لیں، تاکہ قیامت کے دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہمیں مل جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دعا کر لیجیے۔ الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی الامی الکریم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اللہ ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں، اللہ ظاہر میں بندے، حقیقت میں نہایت ہی گندے ہیں۔ یا اللہ ہمارے دلوں کی گندگیوں کو دور فرما، ہمارے سینوں کو اپنے نور سے منور فرما، ہمارے دلوں کو اپنی یاد سے آباد فرما، اللہ سینوں کو اپنی محبت سے لبریز فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، عیبوں کی پردہ پوشی فرما، اللہ اپنی رحمتوں کی پشت پناہی نصیب فرما۔ رب کریم سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک نیکی تقوی عطا فرما، حیا اور پاک دامنی والی زندگی عطا فرما۔ رب کریم ہماری تمام دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ یا اللہ کشمیر اور اہل کشمیر کی خصوصی مدد فرما، پوری دنیا میں جہاں جہاں مسلمان پریشان ہیں اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ رب کریم ہم سب کو رزق حلال، آسان، فراخ اور بابرکت عطا فرما، حرام اور مشتبہ سے محفوظ فرما۔ رب کریم ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ اللہ بہت سارے لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا، اور جو کہنا چاہتے تھے نہیں کہہ پائے، اور وہ لوگ جن کا حق ہے کہ ان کے لیے دعائیں کرتے رہا کریں، رب کریم سب کے لیے خیر کے فیصلے فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیت اجمعین، آمین یا رب العالمین، آمین برحمتک یا ارحم۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔